نہیں ہوندا کدے اماں چپ نہیں ہوندی زہر کھان نو دل کردا ہے مرن نو دل کردا ہے اللہ دی قسم تیرے ورگے ماں باپ میرے ہوتے جیسے میرے ماں باپ اللہ کسی کو نہ دیتا کیا یہ سبق میں نے آپ کے بچوں کو پڑھایا جسے سوچنا چاہیے تھا بایزید کیسے بنے گا جسے سوچنا چاہیے تھا معین الدین چشتی اجمیری کیسے بنے گا وہ تو اس سوچ کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ روزوں سے پہلے میرے گھر کے اندر بڑا فریج آنا چاہیے 70-75% لوگ اس وقت فالج کے مرض کے اندر ہیں خدا کی قسم خوراک کے وہی جو ہر آدمی کھا رہا ہے لیکن اس کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیز کیا ہے کہ گھر کے اندر کا جھگڑا آدمی کو اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ وہ ہاتھ پیروں سے بالکل مفلوج ہو جاتا ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے ایک قرضے اٹھا کر بینک سے لون لے کر کمپنیوں سے ادھار مال لے کر دکان بھرا جب دینے کا وقت آیا تو سر میں درد ہو گیا وہ سوچ کے اس لیے دکان بند کر کے ملازم بٹھا کے اس لیے گھر آیا تھا کہ گھر جاؤں گا گھر والی کی زبان سے مجھے خیر کا بول ملے گا اس کے ہاتھ کی روٹی اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے سے میرے سر کا درد ٹھیک ہوگا یہ مجھے مسکرا کے دکھائے گی میری ذہنی ٹینشن کم ہو جائے گی لیکن یہ تو پہلے ہی ایٹمی میزائل بنا گھر بیٹھا ہے اور کہتی آنے کی دیر ہے شوہر کے سامنے ایسا دھماکہ کروں گی نہ گھر کرے گا نہ گھاٹ کرے گا آن دے تیرے پیو ماجد پھر آج فیصلہ ہو جائے گا یہ کس کو سنا رہی ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ تُنے کرنا تھا سامان کہاں پڑا ہوا پیسہ کہاں پڑا ہوا روپیہ کہاں پڑا ہوا دائیں بائیں دے کے کہے گا آنکھ کی گھڑی سے کہے گا تینوں نہیں پتا ملازم ہے جھاڑو دینا لیے تینوں نہیں پتا پنڈت ہونا نہیں تو گلا کر دی بھائی پیسے کتنے پہ ہیں دنیا کے مال کا اتنا خیال کرتا ہے اپنے کردار کا بھی تو خیال کر جو اول فول زبانوں سے اولاد کے سامنے نکلتا ہے آپ کو کیا پتا اگر بیوی شوہر کی قدر نہیں کرے گی خدا کی قسم بیٹا باپ کے سامنے آنکھیں نہیں جھکائے گا اگر شوہر بیوی کی قدر نہیں کرے گا تو بیٹی کبھی بھی ماں کی ٹانگیں نہیں دبائے گی ماں کی تابعداری نہیں کرے گی جس طرح اسمبلیوں کے اندر حکومت اپوزیشن ہوتی ہے اگر اللہ نے تجھے گھر کا حاکم بنایا یہ ساری تیری اپوزیشن بیٹھی ہے اگر اللہ کے قرآن کی بغاوت کر دی اگر ان کی زندگی ان کی تربیت کا خیال نہ کیا کہ اپوزیشن اس طرح احتجاج کرے گی جب تک تیرا تختہ الٹ کے قبرستان کے کسی کونے میں نہ دفنا دے یہ اپوزیشن احتجاج نہیں چھوڑے گی رخصت ہوئی شادی حال سے نکلی گھر سے نکلی کسی میدان کے بہترین ڈیکوریشن والے ٹینٹوں سے نکلی میری بچی جہیز پہلے چلا گیا فرنیچر پہلے چلا گیا سارا گھر کا سامان پہلے چلا گیا لیکن ایک چیز تیرے ساتھ گئی اللہ اکبر جو برادری سے اونچی خاندانوں سے اونچی تیرے باپ کے تیرے بھائی کے تیرے قدکار سے اونچی وہ چیز کیا تھی اللہ کا قرآن ہے وہ تیرے سر کے اوپر سایہ کر کے بھیجا تاکہ سب چیزوں کو بتلا دیا جس چیز کی قدر کوئی نہیں تھی اس چیز کو ہم نے ٹرکوں کے اندر لوڈر کے اندر بھیج دیا جس کی قدر زمین آسمان سے اونچی اس کو ہم تیرے سر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کردار گھر کے سامان سے نہیں بنے گا اللہ کے قرآن کریم کی تعلیم سے بنے گا 5,000 روپے ڈسٹنگ کرنے والی 3,000 روپے 4,000 روپے گھر کی صفائی کرنے والی اللہ اکبر تمہیں میرے عزیزہ ان کا خیال ہے فرنیچر فریج ٹی وی ٹرالی ان ساری چیزوں کا خیال ہے اس کے لیے تم نے گھر کے اندر کام کرنے والی کو 5,000 روپیہ دیا لیکن میری عزیزہ اللہ اکبر ان چیزوں کا خیال آیا جو چیز سب سے اوپر اللہ کا قرآن سایہ کر کے آئی اسے کھولنے کے لیے نہ بیٹے کے پاس وقت ہے نہ بہن کے پاس وقت ہے نہ ماں کے پاس وقت ہے نہ بیوی کے پاس وقت ہے ناراض نہ ہونا علماء کرام دنیا دار تو دور کی بات ہے قرآن حفظ کرنے والا قرآن کے حافظ کے بعد بھی قرآن کھولنے کا وقت نہیں سارے جہیز میں 2 چیزیں قیمتی تھی ایک قرآن کریم دوسرا جائے نماز بتاؤ گھر کے اندر کہاں پڑا ہوا ہے جب اللہ کے دین سے روگردانی کریں گے تو حالات وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر جو ہاتھ کا میل میری عزیزہ آسمانوں کی طرف جائے گا اسی میل کے مطابق آسمان سے فیصلہ آئے گا
چھوڑ دو راتوں کو موبائل دیکھنے کی عادت، جلدی سو تاکہ آپ کی میری نسل ہمیں صبح صبح مصلی پر دیکھے، ہاتھ میں تسبیح دیکھے، ہمیں صبح صبح قرآن کی تلاوت کرتے دیکھے، تاکہ تیری عقل بھی کامیاب ہو جائے، اللہ کرے ہماری نسل بھی کامیاب ہو جائے۔ ایک اسکول کے اندر ڈرائنگ کا پیپر تھا، پیپر ہاتھ میں دے دیا، کلر والی پینسل والا باکس ہاتھ میں دے دیا، اور مس صاحبہ نے اعلان کیا جو تمہارے ذہن کے اندر ہے، جو تمہیں آسانی سے بنانا آتا ہے وہ بنا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پرچہ ختم ہوا، کسی نے میز، کسی نے کرسی، کسی نے فریج بنا دیا، کسی نے سائیکل، کسی نے موٹر سائیکل بنا دیا۔ جس بچی نے موٹر سائیکل بنائی اس سے پوچھا بیٹی یہ تم نے کیا بنایا؟ تو پورا 1 مہینہ ہو گیا گھر کے اندر جھگڑا ہے۔ بھائی کہتا ہے جب تک موٹر سائیکل نہیں آئے گی نہ کھاؤں گا نہیں، جب تک موٹر سائیکل نہیں آئے گی کھاؤں گا نہیں، اسکول نہیں جاؤں گا۔ ابا کہہ رہا تھا کہیں سے رشتہ داروں سے ادھار منگوا کر یا میں کمیٹی ڈال کر پہلی کمیٹی لے کے کسی کی منت سماجت کر کر اگر میں تجھے موٹر سائیکل لا دوں گا، 1 مہینہ انتظار کر۔ اللہ اکبر، باپ یہ کہتا کمرے سے باہر نکلا، اللہ اکبر، اور بچے چپ کر جا، میں تجھے موٹر سائیکل لا کے دوں گا تاکہ میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ کسی نے ٹی وی ٹرالی بنا دی، کسی نے فریج بنا دیا۔ امی کہہ رہی تھی ہمیں نہیں لوگوں کے گھر سے برف مانگتے شرم آتی ہے، اپنا فریج لا کے دو ورنہ ہم گرم پانی پلائیں گے۔ ابا جان کمرے سے باہر نکلے، کہتے اچھا یار کہیں نہ کہیں سے قسطوں پہ لاؤں گا تاکہ میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو جو چیز ہمارے گھر میں سکون کا سبب بنی، میں نے کاغذ پہ فریج بنا دیا، کاغذ پہ ٹی وی بنا دیا، موٹر سائیکل بنا دیا۔ اخیر میں کونے میں بچی بیٹھی تھی، اس کا پیپر جب ہاتھ میں لیا تو دیکھا اس پیپر کے اوپر قرآن کریم کی تصویر اور لہل بنی ہوئی تھی۔ مس حواس باختہ ہو گئی، جسم کانپنے لگا، کہنے لگی بیٹی یہ تو نے کیا بنایا؟ اللہ اکبر، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آنکھوں نے، اللہ اکبر، آنکھوں کے اندر صلاحیت پہچاننے کی پیدا ہوئی۔ اس وقت سے میں دیکھ رہی ہوں جب میری ماں صبح صبح مجھے اٹھاتی ہے، اللہ اکبر، سامنے تکیے پہ قرآن کریم پڑا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میرے سر پر رکھتی ہے، دوسرا ہاتھ قرآن کے ورقے پہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک دن امی سے پوچھ لیا امی یہ کیا چیز ہے؟ اٹھاتے بٹھاتے روٹی پکاتے ہانڈی پکاتے اماں تو مجھے یہ سناتی ہے۔ میری ماں نے مسکرا کے میرا ماتھا چوما اور کہا بیٹی اس کو پڑھنے سے زندگی کے اندر سکون آتا ہے۔ یہ چیز گھر کے اندر سکون کا باعث بنی، میں نے ڈرائنگ کے پیپر پر وہ لکھ کے دکھا دیا ہے۔ میری پیاریوں، اللہ کی قسم، صوفہ گھر میں نہ ہو کام چل جائے گا، ٹچ موبائل گھر میں نہ ہو کام چل جائے گا، لیکن اگر کردار نہ بنا سکی نہ قبر کے اندر کام بنے گا نہ حشر کے اندر کام بنے گا۔ مولا پچھلے سال میں ملک شام گیا، حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری میرے ساتھ تھے۔ آپ یقین کریں میں اماں زینب کی قبر پہ گیا، حضرت حسین کے بھائی بھی، لیکن اللہ کی قسم میں قبر کے قریب نہیں گیا، میری جرأت نہیں تھی میں اس پاک دامن بی بی کی قبر پہ چلا جاؤں جس کا پردہ بچانے کے لیے ان کے بھائیوں نے نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کے اللہ کے قرآن کو سنایا۔ مجھے ساتھ ساتھ کہنے لگے کہ آگے کیوں نہیں جاتے، 5 گھنٹے کا کراچی سے سیریا سفر کر کے آئے، آؤ جا کے سلام پڑھے دعا کرے۔ میں نے کہا شاہ جی آپ میرے پیر ہو، حکم ہے تو چلا جاتا ہوں، اگر مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہے، مانو یا نہ مانو۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یہاں وہ عورت سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے خاندان نے کربلا کی مٹی کو خون میں رنگین کر لیا ہے۔ 2 کام آج ذمہ داری سے سنبھال لو، پیار سے برادرانہ مشورہ دے کے جا رہا ہوں۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جام کوثر پیتی مجھے یاد کرو گی، کہاں ہے وہ ہمارا بھائی، ہمارا ویر، ہمارا بچہ جو ہمیں سیدھی مت دے کے گیا تھا۔ 2 کام مرد کرنا شروع کر دیں، 2 کام عورتیں شروع کر دیں۔ عورتیں آج نیت کرو تنگ لباس بھی پہنے گی جس لباس کے پہننے سے حیا والے اعضاء ابھرے ہوئے نظر آنے لگے اور ہر فرد اس کی پہچان کرنے لگے۔ اور دوسرا اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کپڑے سے چھپاؤ گی، پردہ کرو گی۔ 2 کام مرد کرنے لگ جائے، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھے، چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سجائے۔ 1 کام مرد عورت یکساں کرے، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنی عقل کو جھوٹی تسلی نہیں دینی۔ بال ساز ہے تو اسی پر اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے۔ حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ
मरकदू। सन 2005 में हमारे की खिदमत में 40 दिन के लिए तसव्वुफ की लाइन में गए थे। बार बार फरमाया करते अब्दुल हल्लाल और जितने मेरे मुरीदीन बैठे हो, अल्लाह से हमेशा बिरयानी मांगा करो, कौरमा मांगा करो, और अगर वो चटनी रोटी दे दे तो सजदों में जा जाके उसका किया करो। या घर के अंदर अगर गोश्त ना पके, एक कहता है मैं आलू नहीं खाने, दूसरा कहता है मैं गोश्त नहीं खाना, वो तरबियत कहाँ है जो अपने घर के अंदर अपने माँ बाप के दस्तरखान से लेके आई? इस राज का न मौलवी उबैदुल्लाह साहब को पता था, न हाजी यूसुफ साहब को पता था, न इस राज का मेरे अजीज कारी साहब को, गुफरान को किसी को नहीं पता था। इस राज का तो तुझे पता था कि रेडियां लगाने वाला, फेरियां लगाने वाला, मजदूरियां करने वाला मेरा बाप है। उसने आज मुझे इज्जत वाले घर में इज्जतदार के साथ बसा दिया, और मेरी बच्ची हमें पता ही कोई नहीं इसके पीछे हमारे माँ बाप के कितने खून के आंसू और उनकी कितनी दुआएं हैं, जो आज कहती है अच्छा तो मेरा हक ना दे, मैं अदालत के अंदर जाके अपना हक लूंगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आए, कोने में बैठ के बच्चों की तरह बिलबलाने लग गए। ये उस वक्त की बात है जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। बीवी ने यूं नहीं कहा इधर कम ही रोना, हर वक्त रोंदा रहेगा, हम किसे कहां तक चुप करें। बीवी ने सारा काम काज छोड़ दिया और दौड़ी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगी खुदा खैर करे, कोई चीरा नजर नहीं आ रहा, कोई जख्म नजर नहीं आ रहा, कोई जला हुआ निशान नजर नहीं आ रहा। उमर बता बता तेरा रोना मुझे मिल जाए, उमर बता किस चीज ने तुझे रुलाया? यूं नहीं कहा कितने दिन हो गए मेरे पैर में जुत्ती कोई नहीं, मैं नंगे पांव फिर रहा हूँ। यूं नहीं कहा कितने दिन हो गए 17 पेमन वाला लिबास पहन के फिर रहा हूँ। यूं नहीं फरमाया कि मैं आज गोश्त वाली दुकान पे गया था, मेरे नफ्स ने कहा उमर गोश्त खाने को दिल कर रहा है, अल्लाह अकबर। मेरे कहा मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो नफ्स ने कहा उधार कर ले, दुनिया तेरे पे एतबार करेगी। तो उमर अपने नफ्स को कहने लगे इससे उधार करवा रहा है, तू ही मेरे साथ उधार कर ले, आज सूखी चौकी रोटी पर गुजारा कर ले, कल तुझे अल्लाह से वादा लेके जन्नत के दस्तरखान पे बिठाऊंगा। मेरी बच्ची अगर तुझे यकीन आ जाए और पता लग जाए कि तेरे बाप की ये ब्यूटी पार्लर की कमाई में, इस ब्यूटी पार्लर पर खर्च होने वाली कमाई, तेरी 1-1 लाख का शादी और वलीमे का जोड़ा पहनने वाली कमाई पर, अल्लाह अकबर, ये किसी बैंक से ATM से लेके आया, इसके हाथों को देख कितने छुपे हुए छाले नजर आएंगे। इसने तेरी खुशी के लिए सब कुछ तेरे पे कुर्बान कर दिया। आज कहती है अब्बू जी तू किसी पता नहीं मेरे लिए की गलत फैसला किया, अब्बू जी आपको पता नहीं क्या पड़ी थी, 2 रोटियां मेरे पे भारी थी। कैंसर जैसा मर्ज बाप बर्दाश्त करता है, जिस बेटी को जिगर का टुकड़ा बनाया वो गिला करे खुदा की कसम बर्दाश्त नहीं होता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे रो रहे, बीवी कहने लगी उमर खैर हो गए, क्या बात है? कि आज मस्जिद नबवी से जब बाहर निकला हर कोई मुझे देख के कह रहा था वाह उमर, कोई कह रहा था बकरी शेर को एक जगह खड़े कर दिया, कोई कह रहा था वाह उमर अल्लाह अकबर, इंसान क्या जानवरों के हक पूरे कर दिए, तूने जंगलों के अंदर रोड बना दिए ताकि कोई जानवर का पांव किसी खड्डे में आए, किसी सुराख में आए, हड्डी ना टूट जाए। उमर तूने अल्लाह की मखलूक का हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर, जब मैं घर आया मुझे तू नजर आई, तेरे पे मेरी निगाह पड़ी। किसको कह रहे हैं? घर वाली अपनी बीवी को। जब तेरे पे निगाह पड़ी मैंने कहा इससे भी तो पूछ के देख मैंने इसका हक अदा किया कि नहीं किया है। डर रहा हूं अगर तू ना कर दे तो उमर पे क्या बनेगी, इसलिए डर के मारे रोना शुरू कर दिया। तेरे से पूछ नहीं रहा, बता मैंने तेरा हक अदा किया कि नहीं किया। कहने लगे उमर फिर नाराज ना होना, तेरे से डर के कहूं कि अल्लाह से डर के कहूं? कहा अल्लाह से डर के कह। उमर फिर तूने जानवरों के हक अदा किए, तूने मेरा हक कोई अदा नहीं किया। बीवी कहने लगी बस ये लफ्ज मेरे मुंह से निकला, फिर उमर को देखना था तड़प तड़प के आंसुओं के साथ रो रहा है। ऐसे रोया जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। मेरे को उमर खैर तो है? कहने लगी इतना बड़ा फैसला सुना दिया, बता उमर अल्लाह के दरबार में क्या मुंह लेके जाएगा? कहा उमर तूने तो पूछा, मैंने तो नहीं बताया। रोटी पानी लत्ता जब तुझे नहीं मिला तो मुझे तो उसका गिला ही कोई नहीं।
جب عید کے دن تو پیمند والا لباس پہنے تو عمر مجھے تو گلہ ہی کوئی نہیں، لیکن گلہ اس بات کا ہے عمر جب سے نبی کی امت کا بوجھ تیرے پر آیا، پہلے اپنا آپ بنانے میں زندگی گزر گئی، پھر امت کا بنانے میں تو نے سارے دن رات لگائے۔ عمر میں بھی تو عورت ذات ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے تیرے ہنسنے کو، میرا بھی دل کرتا ہے تیرے سے دل کی بات کرنے کو، میرا بھی دل کرتا ہے ڈیمانڈ کرنے کو، لیکن عمر کیا کروں، سارا دن غریبوں یتیموں کے دروازے پہ دھکے کھاتا ہے اور رات کو مصلے پر بیٹھ کے اللہ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے۔ عمر جب مصلے پہ تجھے بیٹھا دیکھتی ہوں میری ساری خواہشات کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ عمر تو آگے دعا کرتا ہے، تیرے پیچھے بیٹھ کے میں دعا کرتی ہوں اللہ اللہ عمر پر رحم کر دے۔ میرا بھی تو دل چاہتا ہے کہ میں تیرے سے من چاہی بات کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور بیوی سے کہنے لگے بتا حق معاف کرنے کا کوئی حل بتا دے، یہی کر لے جو کرنا ہے۔ عمر کے اندر اتنی طاقت ہے، عمر کی کمر اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی کہ تیرے حق کا بوجھ لے کے اللہ کے سامنے آئے۔ بیوی سیاڑی تھی، عقل مند تھی، یوں نہیں کہا بیت المال سے سونا سونا زیور لا دے، کنگن لا دے، چوڑیاں لا دے، یوں نہیں کہا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی چھاؤں میں مکان بنا دے۔ سیانی تھی، آگے ہاتھ بڑھائے عمر یہ میرا ہاتھ دیکھیو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ دیکھا، کہا اس طرح اس پر اپنا ہاتھ رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھا، کہا عمر وعدہ کر جو جو میں مانگوں دے گا، اگر تو چاہتا ہے اپنے حق معاف کر دوں تو عمر میری بات قبول کرے گا۔ حضرت عمر نے بیوی کی طرف دیکھا کہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو عمر کے کندھے برداشت نہ کر سکے، بتا کیا مانگتی ہے۔ اللہ اکبر، گھر والی نے بیٹھے بیٹھے حجرہ عائشہ کی طرف اپنا رخ کیا اور حضور کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی اس صاحب قبر والے سے کانوں سے سنا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن انہوں نے فرمایا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، ساتھ اپنے جنت میں ابو بکر عمر کو لے کے جاؤں گا۔ عمر تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں کہ حضور کی زبان نے تجھے جنتی کہہ دیا، لیکن عمر مجھے اپنا پتہ کوئی نہیں، وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا، میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، گر گڑا کے رونا شروع کر دیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ عمر کو اپنا پتہ کوئی نہیں، یہ بیوی اپنا بول ڈال رہی ہے۔ اللہ عمر کے چٹے بالوں کی لاج رکھ لینا، اے اللہ اگر یہ حق معاف کرتی ہے تو تو بھی عمر پر احسان کر دے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں نے حق معاف کر دیا، القا ہوا، اگر عمر تم نے حق معاف، اس نے اپنا حق معاف کر دیا تو ساتھ جنت کے اندر تیرا ساتھی بننے کا عرش والے نے بھی تیرے سے وعدہ کر لیا۔ یہ گھر کے اندر وعدے ہوا کرتے تھے، میں نے کچھ نہیں چاہیے بس آپ اللہ کا گھر دکھا دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے ایک دفعہ حضور کا روزہ دکھا دو۔ اب تو کہتی نا جتھوں مرضی مرن تو پہلے پہلے میں اپنا مکان دے کے جاویں۔ اللہ اکبر، اس مکان کے وعدوں نے اللہ اکبر وعدہ کرنے والے کو قبروں میں پھینک دیا۔ آج سے 3-4 سال پہلے وہ عورت وہ بہن وہ ماں بن کے میرے سے بڑی فون پہ باتیں کرتی تھی، انڈیا کی تھی، بہت ساری بچیاں ہیں جو اپنے دکھڑے سناتی۔ ایک دن وہ فون پہ کہنے لگی ابو عبد الحنان ابو، میں نے کہا جی، کہ آپ جہاں جلسے کرنے جاتے ہو، میں نے کہا جی، کہ وہ عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، میں نے کہا جی، کہ پردے میں، میں نے کہا پردے میں انتظام ہوتا ہے۔ پھر وہ روئی اور اس نے اس دن بتایا مولانا میرے 3 بچے ہیں، پتہ نہیں 2 بیٹے 1 بیٹی یا 2 بیٹیاں 1 بیٹی، کہ مولانا جس جلسے میں میری مائیں بہنیں ہو وہاں جا کے بتلا دینا تمہاری انڈیا کی بہن کا پیغام ہے، جب بھی نماز پڑھ کر قرآن پڑھ کر ذکر اذکار کر کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیا کرو تو ساتھ اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا کیا کرو، اپنے سہاگ کی سلامتی کی دعا کیا کرو۔ میں نے کہا بیٹی کیوں ایسی چیخ ماری کہ خدا کی قسم ہاتھ پھول جس ہاتھ میں پھول تھا کب کبھی آ گئی۔ میں نے کہا بیٹی کیا؟ کہ اللہ اکبر، میری ماں بہنوں کو جا کے بتلا دینا جانور اپنے کھونٹے کے ساتھ اچھا لگتا ہے، جب کھونٹے کے ساتھ جانور کی رسی ٹوٹ جائے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ مولانا جب تک شوہر تھا تو گھر میں ہل چلتی، اب شوہر مرے ہوئے 3 سال ہو گئے، اب اوقات 2 روٹیوں کی معلوم ہو گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے عزت کے ساتھ دیتا کوئی نہیں، بعض مرتبہ روٹی لینے کے لیے انسان کو اپنی غیرت کا جنازہ نکالنا پڑتا ہے۔ اتنی گہری بات کر کے چلی گئی، اب تو
کہہ رہی ہے مینوں نہیں پتا جتھوں مرضی لے کے آ، اگر یہ بوجھ 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 تیرے کندھے پر اللہ نہ کرے آ جاوے، اگر اللہ ریڑھی لگانے کا کہتی ہے مرد کو عورت کو مرد کے ساتھ مرد جیسا کام مرد جو کرے عورت کو کرنا چاہیے، آؤ پھر بازار کے اندر ریڑھی لگاؤ، اور پھر بازار کے اندر دال چاول کا ہوٹل کھول لو۔ اللہ کی قسم جو اللہ نے آپ کو قرآن کی برکتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ جو اللہ شان نے آپ کو عزت دی، دنیا کا کوئی باطل مذہب نہیں جو اتنا عورت کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہ تو عزت اللہ نے اسلام میں دی ہے۔ اور آپ نے قرآن پاک میں سورہ نور پڑھی ہوگی، سورہ نساء پڑھی ہوگی، آپ نے قرآن پاک میں کئی سورتیں پڑھی ہوگی، پتہ ہے اللہ جل شانہ اس امت کے افراد سے آپ کے حق کو کتنا منوا رہا ہے۔ بس میری بہن اب کچھ نہیں کرنا، تنگ لباس نہیں پہننا، دودھ والا ہو، سبزی والا ہو، رکشے والا ہو، بجلی کا بھی میٹر چیک کرنے والا ہو، گیس کا میٹر چیک کرنے والا ہو، کوشش کرنا تیری آواز بھی اس کے کانوں میں نہ جائے۔ چہرہ تو دور کی بات ہے، اگر امر مجبوری ہو تو شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ پردے میں آ جائے۔ کوئی دودھ والا عبد القادر جیلانی نہیں، کوئی دودھ والا بایزید بستامی نہیں، سارے ہماری طرح کے انسان ہیں جن کے ساتھ ہر وقت نفس اور شیطان لگا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، پردہ ہٹایا، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے گرمی کے موسم میں ایسا موٹا لباس پہنا، پسینہ نچڑ نچڑ کے کپڑوں سے باہر آ رہا تھا۔ فاطمہ لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی، ساری رات مصلے پہ کھڑی اور پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا، دماغ پر زور آ گیا، سردی کے کپڑے گرمی میں پہن لیے۔ علی تجھے پردے کے کنارے سے نبوت کی خوشبو نہیں آئی؟ ابھی ابھی میرے ابو یہاں سے گزر کے گئے، کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی یہاں سے گزر کے گئے، پردہ ہٹا کے گئے اور کہا بیٹی موٹا لباس پہنی ہو، پتلا نہ پہنی ہو، ایسا لباس نہ ہو تیرا جسم چھلک کے نظر آئے یا جسم کی باریکی نظر آئے۔ جبرائیل کہہ کے چلا گیا جو عورت اپنے باریک لباس میں اپنی عزت جسم کی پرواہ نہ کرتی، اللہ اکبر، اللہ سے جنت تو کیا جنت کی خوشبو کے قریب نہیں لگنے دے گا۔ اے علی میں نے ڈر کی وجہ سے اس موسم کے اندر موٹا لباس پہن لیا تاکہ انسان تو دور کی بات ہے فاطمہ کے وجود پر کسی غیرت والے فرشتے کی بھی نگاہ نہ پڑ جائے۔